السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 17 سے 20 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی نقصان، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں کوئی دور کرنے والا، ہٹانے والا اس کو مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تجھ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب آنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہہ دیجئے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت میں۔ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ساتھ اور جس کو یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا بے شک تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ بے شک اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے دوسرا۔ قُل لَّا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے بے شک وہ الہ ہے ایک ہی۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہ لائے۔ یہ جو ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے کہ اگر انسان کو اپنی تقدیر پر، اللہ پر یقین اور توکل کامل ہو جائے تو اس کو دنیا کے نقصان، دنیا کے فائدے، دنیا کے لوگ، دنیا کی چیزوں سے کوئی خوف، غم، فکر اور توقع نہ رہے، کیونکہ ہم ہرٹ بہت زیادہ تبھی ہوتے ہیں جب ہم بہت توقع لگا لیتے ہیں کسی سے، یا اپنی مرضی سے خود ہی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کے لیے انسان شرک پر چلے جاتا ہے۔ یا تو نقصان سے بچنا چاہ رہا ہے، نقصان دور ہو جائے، جو مجھے تکلیف آئی وہ ہٹ جائے، اور دوسرا مجھے فائدہ مل جائے۔ انہی دو چیزوں کے لیے انسان شرک کی طرف جاتا ہے۔ اگر اس چیز میں اس کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ کوئی نقصان دینا چاہے کسی کو یا دے تو اسے ہٹانے والا، اسے دور کرنے والا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض دفعہ اللہ نے ایک انسان کو ہر چیز دی ہوتی ہے، ہر چیز، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں جا سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جسے وہ جتنا پیسہ لگانا چاہے، جہاں بھی دنیا میں جانا چاہے، اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا سوائے اللہ کی مدد کے۔ تو یہ اتنا بڑا ایمان اور یقین ہے کہ اس سے ہم دنیا کے سارے خوف ہی ہمارے دل سے نکل جائیں اور ٹینشنیں بھی نکل جائیں۔ کچھ چلا گیا کوئی بات نہیں، جانا ہی تھا، کچھ مل گیا الحمدللہ، مجھے ملنا تھا، میرے رب کا کرم، جو دیا وہ بھی اس نے دیا، جو لیا وہ بھی اس نے لیا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد آپ نے دعا سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اگر ہمارے عمل میں، ہماری
یقین اور توکل میں یہ بات ہو جائے تو ہم جو دنیا کے ڈر سے بہت سارے کام کرتے ہیں کہ دنیا سے ہمیں فائدہ نہ ختم ہو جائے، فلاں انسان سے ہمیں اتنا فائدہ وہ ناراض ہو جائے، فلاں کام کرنے سے ہمیں مطلب فائدہ ہو رہا ہے وہ نہ ہم چھوڑ دیں، چاہے وہ کام گناہ کا ہو۔ مثلاً کسی کو شہرت ملی ہوئی ہے کسی کام سے اور وہ کام صحیح نہیں ہے، عزت بھی ملی ہے، گھر بھی ملا ہوا ہے، لیکن وہ کام صحیح نہیں ہے، اور وہ اس لیے نہ چھوڑنا چاہے کہ ہائے میں نے یہ چھوڑ دیا تو یہ سکھ، یہ گھر اور یہ عزت کہاں سے آئے گی۔ بس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان اور یقین کتنا پختہ ہے۔ انسان اس گناہ کی چیز کو بھی پکڑ کے رکھتا ہے، وہ کوئی جاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی عادت بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ شرک کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، جگہ جگہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے اگر یہ کام نہ کیا، جہاں میں ہر سال خرچ کرتا ہوں اگر میرے پاس نہیں بھی ہے اور میں وہاں خرچ نہیں کیا تو وہ میرے بڑے ناراض ہو جائیں گے، اور یہ ہے کہ قرض اٹھا کے وہاں دے دو، ان کو خوش کر دو، وہ کرنے والے ہیں، وہی میرا سب کچھ کریں گے۔ اگر کرنے والا صرف رب کو سمجھ لیں، اگر داتا اور غوث اعظم صرف رب کو سمجھ لیں، ہمیں دنیا کے کسی انسان کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ محتاجوں سے کیا مانگنا، اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں، جو دے کے پچھتاتا نہیں، جو کسی پر احسان نہیں جتاتا، جس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تکلیف ہے اسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے تو وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم مانگتے ہوئے بھی بھوکوں کی طرح مانگتے، ایسے لگتا ہے ہائے زیادہ مانگ لیے تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ نہیں ناراض ہوتا۔ جو چاہو مانگو، لیکن وہ نہ مانگنا جس میں تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ مثلاً بعض دفعہ انسان دولت اس لیے مانگتا ہے کہ عیاشیاں کریں، رسم و رواج میں آگے بڑھیں، بڑے بڑے گھر بنائیں، لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھائیں۔ ایسی دولت کبھی نہ مانگنا۔ اللہ عزت کے ساتھ ٹھکانہ بھی دے، کھانا بھی دے، پہننے کو بھی دے، معاشرے میں عزت بھی دے، اس چیز کو ہمیشہ ساتھ مانگے کہ یا اللہ ہمیں غنا عطا فرما، قناعت عطا فرما۔ تو باقی اللہ سے کوئی پہاڑ جتنا بھی مانگ لے تو کیا اللہ دینے پہ قادر نہیں؟ کتنا کچھ اس نے دنیا میں دے رکھا ہے اور کتنا دے چکا ہے اور دیتا رہے گا قیامت تک، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندے پہ غالب آنے والا ہے، وہ حکیم الخبیر، حکمت والا ہے، باخبر ہے، اسے پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے۔ کوئی بھی انسان اس کے غلبہ سے، اس کی بادشاہی سے نکل نہیں سکتا، نہ کہیں بھاگ سکتا ہے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کے آگے سرنڈر کریں۔ وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، سمجھتا ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا صحیح ہے، اس لیے جو نہیں ملتا اس میں اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے خوش ہو جائیں، شاید اس نے ہمیں کتنی مشکلوں سے بچایا ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، رحمان سورت میں، یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم نکل سکتے ہو نا میری بادشاہی سے، نکلو، میرے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، میری زمین کے اوپر سے چلے جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکتے، بڑا زور چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے، قل ای شیء اکبر شہادہ، میرے نبی ان سے پوچھو کس کی گواہی بڑی ہے؟ اللہ کی شہادت سب سے بڑھ کر ہے۔ شہادت دو طرح کی ہوتی گواہی، ایک آنکھوں دیکھی اور دوسری یقین کی بنا پر۔ تو آنکھوں سے تو ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور نہ کوئی فرشتے کو دیکھا، نہ وحی اترتی دیکھی، ہم سے تو بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہم یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
چونکہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اس میں اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، جس نے ہمیں بتایا قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ تمہارے اور آپ نے فرمایا اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ، اور اسی رب نے یہ قرآن میری طرف نازل کیا کہ تمہیں ڈراؤں۔ کس سے؟ آخرت کے بڑے عذابوں سے، اللہ کی قہاریت سے، اس کی پکڑ سے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور الرحیم بھی ہے، بہترین امتزاج ہے میرا رب۔ کوئی اس کو ناراض کرے، ہٹ درمی کرے، اس سے جنگ لے لے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر آخرت کے بڑے بڑے عذاب، ان سب سے ڈرانے کے لیے اللہ نے میری طرف یہ قرآن بھیجا ہے۔ وَمَن بَلَغَ، اور جہاں تک یہ پہنچے سب کو ڈرایا جائے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَةً، میرے سے آگے پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت کا پتہ ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے جو ہمیں سونپا گیا کہ کوشش کرو، کرتے رہو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، زبان سے، ہاتھ سے، دل سے، جیسے جیسے جہاں ضرورت ہے، قلم سے، بول کے، جہاں جس کے ہاتھ میں جو ابیلٹی ہے اس کے مطابق وہ اللہ کے اس دین کو اپنے اوپر بھی اپلائی کر اور آگے بھی پہنچائے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے دوسرا؟ میرے نبی کہو قُل لَا أَشْهَدُ، میں تو یہ گواہی کبھی نہیں دیتا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور اس بات پر میں گواہ بھی ہوں۔ یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا، مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں آخرت کے عذابوں سے بروقت وارن کر دوں۔ تو میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہو رب تو ایک ہی ہے، پالنے والا ایک ہے، خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، کائنات کا، ہمارا، ہر کیڑے مکوڑے جانور اور کائنات کی ہر چیز کا۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں تو بری الذمہ، بیزار ہوں ان تمام شرکوں سے جو تم کرتے ہو، اس رب کا شریک بناتے ہو جس جیسا کوئی کائنات میں کچھ بنا نہ سکے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پہچانتے ہیں، میرے نبی بہت پہچانتے ہیں، کتنا جتنا کوئی اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے، لیکن مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ ضد لگا کے بیٹھ گئے، میرے رب کے فیصلوں پہ ضد لگا کے بیٹھ گئے، کیوں نہیں ہم میں آیا نبی، کیوں ہم اس قوم کا آنر مانے جسے ہم نے اپنے سے نیچے سمجھا ہوا تھا، کیوں ان بدوؤں کے اوپر اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہوئی، کیوں اس ایک غریب انسان پہ اللہ کا خاص کرم ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے رب کا فضل یہ تقسیم کرتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ مجھے کس پہ کیا کرنا چاہیے تھا، نبوت کے قابل کون تھا، یہ ان کو پتہ تھا۔ ہاں ایک آنر انہیں میں نے بہت دیر دنیا میں دیے رکھا، اب یہ اس کے قابل نہیں رہے، اب یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آخری نبی ان میں آئے، اس لیے آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آیا اور انہوں نے ضد لگا دی، لیکن یہ نہیں تھے کہ پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے۔ حضرت صفیہ جو حیی بن اخطب یہودی تھا، اس کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان، آپ نے ان سے نکاح کیا تھا مسلمان کر کے، تو وہ کہتی کہ میں نے خود اپنے باپ اور اپنے چچا کو باتیں کرتے سنا
فرماتی ہیں کہ کہہ رہے تھے کہ کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں. میرے چچا نے کہا اور باپ نے کہ ہے تو 100% صحیح. کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کو مخالفت ہمارے میں نہیں آیا، ماننا نہیں ہے. مانیں گے تو اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی، اپنی کرسی ختم ہو جائے گی. ہم اپنی کرسی کے چھوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ نبی نہیں صحیح، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ساری زندگی انہی کاموں میں ان لوگوں نے گزار دی، ایک غلط کام کی ضد لگا کے. تو کبھی بھی انسان کو کسی چیز پہ اڑنا نہیں چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کی بیس صحیح بھی ہے کہ نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا پہچانتے تو بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں. یہ ایک عرب محاورہ ہے کہ کسی چیز کو انسان بہت جانتا ہو تو وہ کہتے ہیں وہ تو اتنا جانتا ہے جتنا اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے. جس طرح ایک باپ بچوں کے ڈھیر میں اپنا بچہ پہچان لیتا ہے، اسی طرح نشانیوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان چکے تھے کہ واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری بکس میں دی گئی، مگر ایمان نہیں لانا. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. کتنا نقصان دیا، خسارہ دیا انہوں نے اپنی جانوں کو، ایمان نہ لائے. اپنی آخرت برباد کر لی، اپنی دنیا برباد کر لی، لیکن اپنی ضد نہ چھوڑی. کتنا بری چیز ہے نا دنیا، عہدہ، کرسی، شہرت. ہرقل کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا لیکن مانا نہیں.